اخلاقی قدریں اور سماجی تبدیلی ہمارے جیسے معاشرے کے جو بحرانوں کا شکار ہیں، جہاں سیاسی بے چینی، افراتفری اور عدم استحکام ہے، اور جہاں لوگ معاشی مسائل میں الجھے ہوئے روزمرہ کے مسائل سے دوچار ہیں، اگر ان سے کہا جائے کہ اخلاقی اقدار اور روایات سماجی تبدیلی لا سکتی ہے، تو اس سے زیادہ بڑا مذاق اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ معاشرے واعظوں اور نصیحتوں سے تبدیل نہیں ہوتے ہیں۔ سماجی تبدیلی کے لیے معاشی اور سیاسی تبدیلی کا آنا ضروری ہے۔ اخلاقی قدریں ان قوتوں کی تابع ہوتی ہیں، یہ خود سے آزادانہ یا خود مختار ہو کر کوئی کردار ادا نہیں کر سکتی ہیں۔ اخلاقی قدروں کا تاریخ کے نقطہ نگاہ سے جائزہ لیا جائے تو ہمیں 3 باتوں کا پتہ چلتا ہے۔ نمبر 1، طاقتور اور صاحب اقتدار طبقہ اخلاقی اقدار کو اپنے مفادات کے تحت نئی معنی اور مفہوم دیتا ہے، مثلا انصاف، رواداری، شرافت، نیکی اور بدی وغیرہ۔ ان سب کے معنی ان کے نزدیک پکے جدا ہوتے ہیں۔ ان کے نزدیک ایک اچھا اور مثالی معاشرہ وہ ہے جو ان کا وفادار ہو، ان کے لیے اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہو، جو مطالبات نہ کرے، حق نہ مانگے اور صبر و قناعت سے زندگی گزارے، جو جس حالت میں ہے اسی کو خدا کی رضا سمجھے۔ ان اخلاقی قدروں کی تلقین اور تبلیغ مذہبی تعلیمات اور ادب کے ذریعے کی جاتی ہے تاکہ اس کو پختہ بنیاد فراہم کی جا سکے۔ اگر آپ شیخ سعدی کی گلستان و بوستان پڑھیں تو اس میں آپ کو انہیں اخلاقی قدروں کی پابندی کے لیے کہا گیا ہے۔ ایک زمانے میں ان اخلاقی اقدار پر وسیع ادب تخلیق ہوا تھا، جس میں اخلاق ناصری بہت مشہور تھی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اہل اقتدار ان اخلاقی قدروں کے ذریعے معاشرے میں ترتیب تنظیم پیدا کرنا چاہتے ہیں تاکہ سماج کا ڈھانچہ متاثر نہ ہو، لوگ ذہنی طور پر حالات کو قابو کر لیں اور جو جگہ ان کے لیے متعین کر دی گئی ہے اسے تجاویز کی کوشش نہ کرے۔ دوسرا یہ کہ جب کسی گروہ، قوم یا ملک کے پاس طاقت آ جاتی ہے اور وہ اس کا استعمال اس لیے کرتا ہے کہ طاقت کو اور زیادہ بڑھایا جائے، تو اس موقع پر بھی اسے اخلاقی قدروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب حکمراں، فاتح اور سامراجی قوتیں دوسروں کے ملکوں پر حملہ کرتی ہے، لوگوں کا قتل عام کرتی ہے، ان کا مال و اسباب لوٹتی ہے، تو انہیں سب باتوں کے لیے اخلاقی جواز کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ مہذب ہے اور غیر مہذب اقوام کو تہذیب سکھانے کے لیے ان کے ملکوں کو فتح کر رہے ہیں۔ کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ اس ملک کے عوام پر بڑا ظلم ہو رہا ہے اور وہ انہیں ظلم و ستم سے بچانے کے لیے قبضہ کر رہے ہیں۔ کبھی یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ گمراہ ہے اور ان کا کام ہے ان کا مذہب تبدیل کر کے انہیں راہ راست پہ لایا جائے۔ اس اخلاقی جواز کے پیچھے ان کے معاشی اور سیاسی عزائم ہوتے ہیں، مگر دنیا کے سامنے وہ خود کو اخلاقی اقدار اور روایت کا چیمپئن ثابت کرتے ہیں۔ اخلاقی اقدار کو لوگ بھی اپنی تحفظ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جب بھی جابروں، عامروں، ظالم حکمرانوں کے خلاف تحریکیں چلتی ہیں تو لوگ انصاف، عدل، مساوات اور حقوق جیسے کھاڑوں کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ اقداریں انہیں حوصلہ دیتی ہے کہ وہ اپنے حقوق کی جدوجہد میں آگے بڑھیں۔ اس لیے اخلاقی قدریں اپنی جگہ رہتی ہیں، مگر ان کے معنی اور مفہوم آفاقی نہیں ہے، یہ وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ حکمراں کے نزدیک انصاف کا مطلب ہے کہ اپنے مخالف اور باغیوں کا خاتمہ کر کے امن و امان قائم کریں۔ ایک غریب کے نزدیک انصاف کا مطلب ہے ظلم و ستم سے نجات اور معاشرے میں جائز مقام کا ملنا۔ لہٰذا سماج کی تبدیلی اخلاقی اقدار کے معنی و مفہوم کو بدلتی ہے۔ ماضی میں جو نیکی تھی وہ حال میں برائی ہو جاتی ہے، اور یہ برائی شاید مستقبل میں بھی نیکی ہو جائے۔ اس لیے اخلاقی قدریں سماج کو تبدیل نہیں کر سکتی ہیں، بلکہ سماج کو تبدیلی سے ان کے مطالب بدل جاتے ہیں۔ مثلا شرم و حیا کے معیار ہر معاشرے میں جدا ہوتے ہیں۔ جب 19ویں صدی میں انگریز ہندوستان میں آئے تو ان کے ہاں اس وقت شرم و حیا کے لیے وکٹورین معیار تھا، اس لیے انہیں ہندوستان میں فحاشی اور یعنی نظر آئی۔ آج ہم اہل مغرب کے ہاں شرم و حیا کا ناپید ہونا اور فحاشی دیکھ رہے ہیں، جب ان کی نظروں میں یہ سب روزمرہ کی زندگی کا حصہ ہے۔ اس مطالعے کی روشنی میں اب اس پر غور کر رہا ہے کہ کیا پاکستان میں اخلاقی قدریں ہے، اور اگر ہے تو ان کو کن معنی اور مفہوم میں بیان کیا جاتا ہے۔ اور تو جب پاکستانی معاشرے کا تجزیہ کیا جائے تو ہم اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ معاشرہ زوال پذیر نہیں بلکہ زوال شدہ ہے، کیونکہ اس کے سیاسی اور معاشری ادارے عوام کے بجائے حکمراں طبقوں کے مفاد میں کام کر رہے ہیں۔ اس لیے معاشرے میں اخلاقی قدروں کے معنی بدل گئے ہیں۔
ایمانداری، دیانتداری، پاکیزگی، نیکی، رحم دلی، فیاضی، سخاوت، انسانیت اور دوستی کی روایت کو دیکھے تو ایک دوسرے سے ہی تناظر میں نظر آتی ہے۔ اس کی جگہ منافقت، عیاری، دشمنی، بدمعاش، جھوٹ، بدعنوانی، غنڈہ گردی چھا گئی ہے۔ مگر ان روایت نے اخلاقی قدروں کو بہت پیچھے دھکیل دیا ہے۔ اب ایمانداری بدنامی کا باعث ہو گئی، سچ بولنا نقص پہنچاتا ہے، دوسروں کے ساتھ نیکی کرنا خود کو اذیت میں مبتلا کرنا ہوتا ہے۔ لہٰذا ایسے ماحول میں اخلاقی قدریں بھی نفی معنیوں میں استعمال ہونے لگی ہے اور ان کا استعمال صرف واعظوں، خطبوں اور نصیحتوں میں رہ جاتا ہے، جبکہ عملی زندگی میں ان کا رابطہ کٹ جاتا ہے۔ ایک زوال شدہ معاشرے میں اخلاقی قدریں بھی کمزور ہو کر ختم ہو جاتی ہے۔ معاشرہ ایک ایسے جنگل کی شکل اختیار کر لیتا ہے کہ جہاں ہر فرد ہر حربہ اور طریقے کو استعمال کر کے زندہ رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کوشش میں وہ اخلاقی قدروں کا سہارا نہیں لیتا ہے۔ اس وقت ہم ایک ایسے ہی بحران سے گزر رہے ہیں۔